ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام افطار ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ افطار ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں دو مہمانان جو ہیں تشریف فرما ہے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں مفتی شوکت ثنا قاسمی صاحب جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک اسماعیل علی خان جو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ دونوں حضرات کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے ہمارے۔ اور ناظرین، آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو رمضان سے متعلق، تو آپ جو ہے کال کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ تو ملک اسماعیل علی خان صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ہمارے پروگرام کی باقاعدہ شروعات جو ہے ایک پیاری حمد سے کریں۔ حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں۔ جی ارشاد۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگ مگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔
سبحان اللہ، بہت خوب ملک اسماعیل علی خان صاحب، بہت بہت شکریہ اس پیاری آواز کے لیے. اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال کرنا تھا. جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں. سوال پوچھیے. ہاں، میرا پہلا سوال. جی میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے اپنا. بنگلور سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. ایک سوال ہے ابھی زکوٰۃ کے لیے. جی بیوی سید، جی شوہر سید، بیوی غیر سید ہے تو، اور جی آپ کی آواز ہم زکوٰۃ تک دے سکتے کیا؟ نہیں، آپ سوال پھر سے پوچھیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہم تک. جی شوہر جو ہے سید ہے، بیوی جو ہے غیر سید ہے. جی ہاں جی اس کیا آپ جی سوال کیجئے نا بھائی. بیوی سید ہے اور غیر. میں معذرت چاہوں گا. جی آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، میں معذرت چاہوں گا کہ معلوم نہیں کیوں آپ کی آواز ہم تک نہیں آ پا رہی ہے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. میں مہاراشٹر شولاپور سے بولتی ہوں. جی سوال کیجئے بہن. ہاں، میرا پہلا سوال ہے کہ سیدوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ شادیوں میں جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اس شادی میں جا کر ہم کھانا کھا سکتے ہیں کیا؟ اور میرا تیسرا سوال جن شادیوں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے اس میں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں. ہاں، تو اپن زکوٰۃ دیتے خود تو اس شادی میں ہم خود جا کے کھا سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سانپ، بچھو، کھٹمل، جو اور چپلک وغیرہ کو مار سکتے ہیں کیا؟ اور چوتھا میرا سوال ہے کہ شوہر سید ہے اور بیوی سید نہ ہو تو ہم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ کس کو زکوٰۃ سکتے ہیں؟ بیوی کو. ہاں، بیوی کو دے سکتے ہیں کیا؟ ویسے بھی شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے. میں خیر مفتی صاحب سے پوچھ لوں گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے شولاپور سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مفتی صاحب شولاپور سے محترمہ نے سوال کیا تھا. ان کا پہلا سوال تھا کہ کیا سیدوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، سید جو ہوتے ہیں وہ در حقیقت ان کا تعلق خاندان نبوت سے ہوتا ہے، اور جن لوگوں کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو ان کے لیے زکوٰۃ کی رقم حلال نہیں ہے. اسی لیے ہم مسلمانوں کو خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والے افراد کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے، بلکہ عطیات کی رقم دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو نسبت ہے بہت بڑی نسبت ہے. اگر آپ ان کا تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آپ کو حاصل ہوگی. لیکن اگر فرض کیجئے کوئی سید بہت ہی غریب ہے اور لوگ اس کو عطیات کی رقم بھی نہیں دے رہے ہیں، کہیں سے دیگر رقم کوئی رقم سے اس کی مدد نہیں ہو پا رہی ہے، تو بدرجہ مجبوری بعض علماء نے سید کو زکوٰۃ کی رقم دینے کی اجازت دی ہے، لیکن احتیاط کر لینا بہتر ہے. جی بہت بہت شکریہ. ان کا دوسرا سوال تھا کہ جن شادیوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا وہاں جا کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے کسی غریب کی بچی کی شادی کے لیے زکوٰۃ کی رقم آپ نے دے دیا، جیسی آپ زکوٰۃ دے دیا تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی، اب وہ اس کے مالک ہو گئے. اب وہ اگر آپ کو دعوت کر رہے ہیں، چاہے وہ شادی میں ہو چاہے شادی کے علاوہ ہو، تو آپ اس دعوت میں شریک ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی مفتی صاحب، ان کا تیسرا سوال تھا کہ روزے کی حالت میں سانپ، بچھو، چھپکلی یا اس طرح کے جو ہیں کیڑے مکوڑے ان کو مار سکتے ہیں؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. سانپ اور بچھو وغیرہ کو دیکھنا اور ان کو ڈھونڈنا اور مارنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن فرض کیجئے کہ اگر روزے دار کے سامنے کوئی سانپ آ جائے، کوئی بچھو آ جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں آپ نہیں مار سکتے ہیں. جب نماز کی حالت میں سانپ اور بچھو کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے روزے کی حالت میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہوگی، مار سکتے ہیں. لیکن ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف توجہ کرے تو زیادہ بہتر ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. زکوٰۃ کے متعلق ایک لوگوں کو میں غلط فہمی ہے، لوگوں کو نہیں معلوم، تو وہی اسی سے متعلق ایک اور سوال رہ گیا ہے کہ کیا شوہر
بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ شوہر بیوی کو دے سکتا ہے نہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں. لیکن ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر سید ہو اور بیوی سید نہ ہو اور وہ دونوں غریب ہوں تو ایسی صورت میں کوئی شخص زکوٰۃ دینے والا شوہر کو نہ دے کر بیوی کو دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے. تو دیکھیے اگر بیوی کے پاس 7-7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر رقم نہیں ہے تو بیوی کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. بلکہ اگر ایسے حالات ہوں کہ شوہر سید ہو اور بیوی سید نہ ہو اور وہ لوگ غریب اور مجبور ہو تو میں سمجھتا ہوں دیگر لوگوں کو مدد کرنے کے بجائے ان کی مدد کرنا زیادہ بہتر ہے اور اس میں زیادہ ثواب ہے. ویسے اگر بیوی سید ہے اور شوہر جو ہے غیر سید ہے تو کیا زکوٰۃ شوہر کو دی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بیوی تو سید ہوتی ہے لیکن شوہر سید نہیں ہوتا ہے اور شوہر غریب ہے تو اب ظاہر سی بات ہے اس کو زکوٰۃ لینے میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ زکوٰۃ کی رقم لے کر اپنی بیوی پر بچوں پر ہی خرچ کرے گا لیکن اس کی وجہ سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم بات کر رہے ہیں گوا سے. جی سوال پوچھیے. ہلو آپ کی آواز آ رہی؟ جی گوا سے آپ بات کر رہی ہیں، سوال پوچھیے اپنا. جی ہمارا یہ سوال ہے کہ جیسے ہمیں لکوریا ہے. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی، جی تھوڑا زور سے بات کریں گے آپ؟ جی ہم کو لکوریا ہے تو کیا لکوریا آنے سے نماز اور روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ مولانا صاحب سے یہی جاننا ہے. ٹھیک. جی ہمیں لکوریا کی بیماری ہے. لکوریا ٹھیک 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 پانی آنا، سفید پانی کا گرنا. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، اس کے بعد بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد سالار بڑا سر اورنگ آباد. جی سالار صاحب سوال پوچھیے اپنا. ہاں سر سوال یہ ہے کہ جیسے زکوٰۃ کے بارے میں، جیسے ہم نے زکوٰۃ نکال دی ہے جی اس کے پیسے گھر میں جمع ہے لیکن ایک ضرورت مند کو 1 مہینے کے لیے اسے ادھار چاہیے تو کیا ہم وہ پیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک. اور کوئی آپ کا سوال؟ اور سگا بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے کیا، یہ جاننا چاہتا تھا. ٹھیک بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئی ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی مفتی صاحب یہ گوا سے سوال تھا کہ ان کو لکوریا کی بیماری ہے تو ایسی بیماری میں کیا روزے رکھ سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ لیکوریا کی بیماری کی وجہ سے روزے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی روزہ رکھنے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ بالکل روزہ رکھ سکتی ہیں، بلکہ روزہ رکھنا ضروری ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لیکوریا کی وجہ سے نماز کا مسئلہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ ناپاک پانی ہے اور جسم سے جب بھی کوئی ناپاک چیز باہر نکلتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو لیکوریا کی 2 شکل ہو سکتی ہے. ایک شکل یہ ہے کہ اتنا زیادہ پانی آتا ہے کہ 4 رکعت نماز آپ بغیر اس مرض میں مبتلا ہوئے نہیں پڑھ سکتی ہیں تو آپ مریض ہیں. مریض کا مطلب معذور ہے، ایسا مریض جو معذور ہے. معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وضو کر لیجئے اور اس وضو سے جتنی چاہے آپ نماز پڑھ لیجئے، فرض ہو، نفل ہو، سنتیں ہوں، چاہے اس کے درمیان کتنا بھی پانی نکلے تو اس کی وجہ سے آپ کا وضو فاسد نہیں ہوگا. لیکن فرض کیجیے آپ کو کبھی کبھی وہ پانی نکلتا، ہر وقت نکلتا نہیں رہتا ہے، تو ایسی صورت میں وضو کیجیے. وضو کر لینے کے بعد آپ 4 رکعت نماز پڑھ لیجیے اور اگر اس کے درمیان آ گیا تو پھر دوبارہ وضو کر لیجئے اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیجئے. یعنی لیکوریا کی وجہ سے نہ نماز چھوڑنے کی اجازت ہوگی نہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی. مسلسل آنے کی صورت میں آپ معذور سمجھی جائیں گی. آپ وضو کر کے پوری نماز پڑھیے، نوافل سنت سب پڑھیے،
چاہے اس کے درمیان کتنا ہی پانی نکلے، اس کی وجہ سے آپ کے وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً یہ کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر ہم کشمیر سے بول رہے ہو سر. جی سوال پوچھیے اپنا. ہاں سوال یہ ہے جو روزہ رکھتے ہیں وہ نسوار بھی کرتے ہیں، ادھر جو روزہ رکھتے ہیں وہ نسوار بھی کرتے ہیں، اس کا روزہ درست ہے یا نہیں؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کشمیر سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں مدھیہ پردیش سے بات کر رہی ہوں، خدیجہ. جی سوال پوچھیے. جی میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ ایک شخص اللہ نام پر ہر مہینے کچھ پیسے اپنی سیلری میں سے نکال دیتے ہیں اور سال بھر میں جتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں ان پیسوں سے درگاہ پر غریبوں کا جو لنگر وغیرہ ہوتا ہے اس پر وہ خرچ کرتے ہیں. اب اگر ان کے جان پہچان میں کوئی ضرورت مند ہے جو ایک دم سے انہیں اس کے بارے میں پتہ چلا ہے تو کیا وہ یہ پیسے انہیں دے سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ نیت یہ تھی کہ یہ پیسوں سے میں لنگر ہی کراؤں گا تو میں وہ پیسے ان کو نہیں دیے جا سکتے؟ یہ پوچھنا ہے. ٹھیک، اور کوئی سوال؟ نہیں بس. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ایم پی سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مفتی صاحب، محمد سالار صاحب نے اورنگ آباد سے سوال کیا تھا کہ جیسے زکوٰۃ کے پیسے جمع کر کے رکھے ہیں، وہ کسی کو دیے نہیں ہیں، اور ایسے میں کوئی ایک ضرورت مند مل جاتا ہے وہ ادھار مانگتا ہے، تو کیا یہ زکوٰۃ کے پیسے اس کو ادھار دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم علیحدہ کر دینے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کے لیے متعین نہیں ہوتی ہے. جب تک کہ آپ کسی غریب کو نہ دے دے اس وقت وہ رقم متعین نہیں ہوگی. لہذا اگر کوئی ضرورت مند آ گیا اور آپ ایک 2 دن 10 دن کے لیے اس کو آپ نے بطور قرض کے دے دیا اور پھر وہ جب قرض دے دے اس کے بعد آپ غریبوں کو زکوٰۃ دے، بالکل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ واقعی اگر ایسی کوئی ضرورت کسی کو پیش آ جائے تو وہ رقم دے دینا چاہیے. بلکہ اگر وہ غریب ہے تو زکوٰۃ کی نیت سے بھی دے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جی مفتی صاحب، اور زکوٰۃ کے متعلق ہی ایک دوسرا سوال تھا. بہت سے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے زکوٰۃ کے متعلق کہ کس کو دی جا سکتی ہے کس کو نہیں دی جا سکتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ مختصر روشنی ڈالیے کہ ہم جو ہیں کس کو دے سکتے کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. دیکھیے زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی. اور زکوٰۃ کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں دی کہ آپ جس کو چاہے تقسیم کریں. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی. تو اس میں مختصر بات یہ ہے کہ آدمی جس سے پیدا ہوا ہے یعنی باپ دادا کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا ہے. اسی طرح بیٹا اور پوتا کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا ہے. شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتی ہے. باقی دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی. مثلاً سگے بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، سگی بہن کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، خالہ پھوپھو، ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا یہ زیادہ ثواب ہے. مطلب بہت آسان ہے کہ جس سے جیسے کئی بار اس پلیٹ فارم سے بتایا جا چکا ہے کہ جن سے ہم پیدا ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، میرے ماں باپ ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور ہم سے جو پیدا ہے ہمارے بچے، بچوں کے بچے، ان کو نہیں دے سکتے. باقی پھپھی، ممانی، خالہ، خالو، بھائی بہن، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور کشمیر سے ایک سوال کیا تھا بھائی نے کہ کچھ لوگ جو ہیں روزے کی حالت میں نشہ کر لیتے ہیں یا سگریٹ وغیرہ پی لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کا روزہ کیا مانا جائے گا؟ اگر روزے کی حالت میں سگریٹ کوئی آدمی پیتا ہے تو ظاہر سی بات روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا، چاہے وہ دھواں کو اندر نہ لے کے جائے. لیکن دیکھنے والا تو یہی دیکھتا ہے نا کہ فلاں آدمی سگریٹ پی رہا ہے، تو سگریٹ پینے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا. بلکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ قضا بھی واجب ہوگا اور کفارہ بھی واجب ہوگا ایسے شخص پر جو سگریٹ کے ذریعے کوئی اور نشہ کرتا ہے جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے.
اس لیے رمضان کے دنوں میں ان چیزوں سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت بہت شکریہ. کفارے پہ بھی ہم گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام افطار ٹائم. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی شوکت ثنا قاسمی صاحب اور آپ کو حمد اور نعت کا نذرانہ آپ تک پہنچا رہے ہیں ملک اسماعیل علی خان صاحب. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جو مفتی صاحب سوال آیا تھا, خدیجہ صاحبہ نے سوال کیا تھا ایم پی مدھیہ پردیش سے کہ اللہ کے نام پر کوئی شخص روپے جمع کرتا ہے, سال بھر روپے جمع کرتا ہے اور اس کو غریبوں کو دینے کا مقصد ہوتا ہے لنگر وغیرہ دینا, لیکن وہ روپے کسی کو نہ دے کے اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے اور اس سے روپے مانگتا ہے تو کیا یہ جمع کیا ہوا روپیہ اس کو ضرورت مند کو دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اصل مقصد تو اس رقم کو اللہ کی رضا کے لیے نکالنا ہے, یعنی وہ ایک طرح کا صدقہ ہے. اس میں جو یہ بات کہی گئی کہ لنگر میں جو غریب کھانا کھاتے ہیں اس پر خرچ کیا جائے گا, لیکن فرض کیجئے اگر آپ نے لنگر میں نہیں دیا اور آپ کے رشتہ دار یا دوست و احباب یا خاندان میں کوئی ضرورت مند یا کوئی غریب آ گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ رقم دینا زیادہ ثواب ہے, چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچہ کرنا یعنی زکوٰۃ کی رقم یا صدقات کی رقم اپنے رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل ثواب ہے. ایک تو صدقے کا ثواب ہے, زکوٰۃ کا ثواب ہے, اور دوسرا رشتہ داروں کے حقوق یعنی صلہ رحمی کا ثواب ہے. تو بالکل آپ اس طرح کی رقم اگر لنگر میں دینے کے بجائے اس سے پہلے کوئی ضرورت مند آ گیا تو اس ضرورت مند کو دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس میں زیادہ ثواب ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم کرناٹک سے کال کر رہے ہیں. جی سوال پوچھے. جی میرا یہ سوال ہے کہ کیا ایک ساس اپنی بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ساس اپنی بہو کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی مفتی صاحب کرناٹکا سے سوال تھا کہ کیا ساس بہو کو زکوٰۃ دے سکتی یا نہیں؟ اگر بیٹے کی مالی حالت اچھی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ماں اپنے بیٹے کو زکوٰۃ کی رقم تو نہیں دے سکتی ہے, لیکن اگر بہو کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر مال نہ ہو تو ایک ساس اپنے بہو کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتی ہے. اسی طرح ساس اپنے داماد کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتی ہے, اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتی ہے لیکن داماد کو دے سکتی ہے, اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتی ہے لیکن اپنے بہو کو دے سکتی ہے. لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ بیٹے کی مالی حالت اچھی ہے تو پھر ایسی صورت میں بہو کو زکوٰۃ کی رقم دینے میں احتیاط کرنی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سوال پوچھیے. جی سر. ہلو. ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے, اس کے بعد سوال پوچھیے. بند کرو. جی سوال پوچھیے, سوال پوچھیے. جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر روزے کی حالت میں اگر کیا سب کچھ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں دے سکتا ہوں. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. یہ بھی غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مفتی صاحب لوگ جو ہے اعتکاف کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے اعتکاف جو ہے جیسا کہ فرمایا گیا کہ گھر سے کوئی نہ کوئی رکھے یا پھر محلے سے, اور محلے میں بھی کوئی نہیں رکھ پا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی شہر سے ضرور رکھے. تو اب یہ بتائیے کہ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اس کی عمر کیا ہونا چاہیے؟ صرف بالغ لوگوں کو ہی بیٹھنا چاہیے یا کوئی نابالغ اگر ضد کر رہا ہے اس کو شوق پیدا ہو رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے, تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ اعتکاف تو ایک اعتکاف جو سنت مؤکدہ ہے, جو شہر میں یا محلے میں کسی ایک آدمی کا بیٹھنا ضروری ہے, ایسی صورت میں وہ بالغ ہونا ضروری ہے. باقی ایک سے زائد لوگ بیٹھتے ہیں اس کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. قریب البلوغ یا ایسے بچے جو باشعور ہوں
ایسے بچے بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں. اسی طرح خواتین بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہے، چاہے وہ نفلی اعتکاف ہو یا سنت مؤکدہ کا اعتکاف ہو. بہر صورت اعتکاف ایک بہت ہی اہم عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر وقت اور گنجائش دیا ہے تو اعتکاف جیسی اہم عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر 10 دن کوئی آدمی نہیں کر سکتا ہے تو 2 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا بھی نفلی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں نشہ کر لیتا ہے تو اس کو جو ہے روزہ کا کفارہ بھی دینا پڑے گا، قضا بھی رکھنا پڑے گی. تو یہ کفارہ میں اور فدیہ میں کیا فرق ہے؟ اصل میں کفارہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی آدمی روزہ کو توڑ دے رہا ہے جان بوجھ کر، تو اس کے جرمانے میں اس کو 1 روزہ رکھنا پڑے گا بطور قضا کے، اور 60 روزہ مسلسل رکھنا پڑے گا بطور کفارہ کے. اور اگر 60 روزہ نہیں رکھ پایا تو 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا، یا اس کے بقدر رقم یعنی غریبوں کو وہ صدقہ کرے گا. تو یہ ہے کفارہ. اور فدیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی صحت کے لحاظ سے اس لائق نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، یعنی بوڑھا ہے یا بیمار ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اور رمضان کے بعد آئندہ بھی روزہ صحت ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وہ روزے کے بجائے ہر روزے کا 1 فدیہ دے دے، یعنی 30 روزے کا وہ فدیہ دے دے جو 1 صدقے فطر کی مقدار ہے. مثلا فرض کیجئے ایک غریب آدمی ہے تو ہر روزے کا فدیہ 60 روپے کے لحاظ سے دے. اسی طریقے سے 1800 روپے ہوں گے. اگر اس سے اللہ تعالیٰ نے اور مالی حیثیت اچھی دی ہے تو 100 روپے دے، اس لحاظ سے 3000 روپے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے مالی حیثیت دی ہے تو 200 روپے کے لحاظ سے دے. تو ہر روزے کے بدلے 200 روپے یا 100 روپے یا 60 روپے کے لحاظ سے فدیہ نکالے. اس کو فدیہ کہا جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اچھا مفتی صاحب، جیسے کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں، یا عمر دراز لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھر پہ اگر لاؤڈ اسپیکر پہ آواز آ رہی ہے تراویح کی یا نماز کی، تو وہ کیا گھر پر جو ہے وہ اس کو فالو کر سکتے ہیں؟ تراویح کی نماز کے حساب سے وہ گھر پہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اصل میں جماعت میں شرکت کے لیے اور جماعت کا ثواب ملنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ صفوں میں اتصال ہو، یعنی امام کے پاس جو صفیں بن رہی ہے وہ کنٹینیو مسلسل ہو. ظاہر سی بات آدمی جب گھر میں بیٹھے گا، درمیان میں راستے بھی حائل ہوں گے، بہت سارے مکانات بھی حائل ہوں گے، تو صرف لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے امام کی اقتداء کرنا درست نہیں ہے، اور اس سے نماز ہی درست نہیں ہوگی. لہذا ایسے لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھروں میں تنہا نماز پڑھ لیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، ان کو پورا اجر اور ثواب ملے گا. جی بہت بہت شکریہ. اور ملک صاحب، جیسے کہ فرمائش آئی ہے ایک نعت سنانے کی، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیاری سی نعت جو ہے پیش کریں. بہت ہی مشہور کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا. البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہو شربا، من بے کس و طوفان ہو شربا. مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدھار میں ہوں یا رسول اللہ، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. موری نیا
پار لگا جانا انا فی عطش وسخاک اتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑھا جانا لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام افطار ٹائم اور بریک کے بعد کچھ اور کالر کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کے کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ بنگلور سے بات کر رہی ہوں میں. جی سوال پوچھیے. ہلو آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی سوال پوچھیے. یہ بنگلور سے بات کر رہی ہوں. جی یہ سید ہیں بہت خراب یہ سید ہیں، ان کے بیٹے بھی نہیں، ان کو شوہر بھی نہیں، ان جوائی کے گھر میں رہتے ہیں. جی زکات دے سکتے کیا؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جموں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. سوال پوچھیے اپنا. ہاں بات اس طرح سے ہے کہ میں آپ کو پوچھ رہا تھا کہ روزے کی حالت میں بیوی سے بات کر سکتے ہیں کیا، اور وہ گندی بات؟ روزے کی حالت میں بیوی سے بات کر سکتے یا نہیں؟ ہاں گندی بات. جی آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گیا. جی مفتی صاحب صدقہ فطر کی کتنی رقم جو ہے وہ دینا ہوگی اگر گھر میں 5 افراد ہیں، یا یہ بتا دیجیے کہ فی فرد جو ہے کتنی رقم دینا ہوگی؟ صدقہ فطر کے سلسلے میں آج کل ہم مسلمانوں میں تھوڑی ذہن میں وسعت ہونی چاہیے. وہ کس طرح کہ دیکھیے اصل میں صدقہ فطر کی جو مقدار ہے گیہوں سے 2.25 کلو گیہوں ہے. 2.25 کلو گیہوں کی قیمت اس وقت زیادہ آپ کو 60 روپے ہوگی. تو میں اپنے ناظرین سے خواہش کروں گا کہ جو لوگ غریب لوگ ہیں وہ 60 روپے کے لحاظ سے صدقہ فطر دے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جن کو مالدار بنایا ہے، مال و دولت دیا ہے، تو 3.5 کلو جو کی حیثیت سے صدقہ فطر دے، 3.5 کلو کشمش کی حیثیت سے صدقہ فطر دے، 3.5 کلو کھجور کی حیثیت سے آپ صدقہ فطر دیجئے. تو اس سے غریبوں کی بڑی مدد بھی ہو جائے گی
اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ ہم نے ہمیشہ صرف گیہوں سے صدقہ فطر نکالنے کو طے کر لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں مدینے کی پیداوار تھی ہی نہیں، یہ تو گیہوں باہر سے باضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ آتا تھا، اسی لیے وہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی تھی۔ عام طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقہ فطر ادا فرمائے ہیں وہ یا تو کھجور کے ذریعے سے، یا تو جو کے ذریعے سے، یا تو کشمش کے ذریعے سے۔ تو ہم اپنے ناظرین سے خواہش کریں گے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال و دولت دیا ہے وہ 3.5 کلو کھجور یا کشمش یا جو کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کریم نگر سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ جیسے اگر سفر میں ہیں اور اذان ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ افطار تو کر سکتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، لمبا سفر ہے، کیا کریں؟ افطار تو فوری طور سے کر لیجئے، لیکن چاہے آپ بس کا سفر ہو چاہے ٹرین کا سفر ہو، نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ وقت نکالنا چاہیں تو بالکل آپ نکال سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ جہاں بھی ہیں تھوڑی دیر رک کر آپ اس کو نماز پڑھ لیں، یا چلتے وقت آپ باوضو ہوں، آپ ٹرین میں یا بس میں یا پلین میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی موقع نہ ہو تو اشارے کے ذریعے سے پڑھے، لیکن بہر صورت نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کرناٹکا سے ایک سوال آیا تھا کہ جیسے عشاء کی نماز میں رمضان میں جماعت ان کی نکل گئی، اس کے بعد انہوں نے جماعت میں تو شرکت کر نہیں پائی، انہوں نے 4 فرض پڑھ لیے، اس کے بعد وتر میں تراویح میں شرکت کری، لیکن ان کا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے ان سے امام صاحب نے کہا کہ چونکہ آپ نے جو ہے 4 رکعت نماز فرض جو ہے با جماعت نہیں پڑھیں، اس وجہ سے وتر آپ جو ہے ساتھ میں نہ پڑھیے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے وتر کے درست ہونے کے لیے عشاء کی نماز کا پڑھ لینا ضروری ہے، چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے یا بغیر جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اگر کوئی آدمی مسجد اس وقت پہنچا کہ عشاء کی جماعت ہو چکی تھی اور وہ الگ سے نماز پڑھ لیا اور نماز پڑھنے کے بعد تراویح میں شریک ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اب وتر کی جماعت ہوگی تو الگ آ کے اکیلے پڑھے گا اس لیے کہ وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل وہ وتر کی نماز با جماعت پڑھ سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ بنگلور سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ ایک عورت ہے جس کے شوہر بھی نہیں ہیں اور بچے بھی نہیں ہیں اور وہ سید ہے، تو کیا ایسی عورت کو زکوٰۃ دی جا سکتی مجبوری کی حالت میں؟ اگر جیسا کہ آپ نے کہا کہ اپنے داماد کے پاس وہ رہتی ہے، داماد اس کے تمام ضروریات اور تمام اخراجات کو بخوشی انجام دیتا ہو اور اس کو مزید کسی چیز کی کوئی ضرورت نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ کی رقم نہ دی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جن کا تعلق ہے ان کے لیے زکوٰۃ کی رقم حلال نہیں ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ داماد یا بیٹی اس کے تمام اخراجات کو برداشت نہ کرتے ہو، صرف 2 وقت کا کھانا کھلا دیتے ہوں یا معمولی اخراجات دیتے ہوں، اور اس کو واقعی پیسے کی ضرورت ہو اور کسی اور مت سے اس کی مدد نہ کی جا سکتی ہو، تو بدرجہ مجبوری اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جموں کشمیر سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ روزے کی حالت میں کیا بیوی سے گندی بات ہے؟ جیسے کچھ لوگ جو ہے گالیاں وغیرہ بھی بک دیتے، تو ایسا کرنا؟ دیکھیں مسئلہ بیوی کا ہی نہیں ہے، کسی سے بھی آپ گندی باتیں نہیں کر سکتے ہیں، گالی گلوچ کی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے پیار و محبت کی باتیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، اگر یہ شاید آپ کا مقصد ہوگا پوچھنے کا، تو بالکل کر سکتا ہے۔ دیکھیے روزے کی حالت میں صرف شوہر بیوی کے جو مخصوص تعلقات ہوتے ہیں، جنسی تعلقات، وہ قائم کرنا ناجائز و حرام ہے۔ باقی شوہر بیوی کا ایک ساتھ لیٹنا، پیار و محبت کی باتیں کرنا، یہ ناجائز و حرام نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بھی اس کی گنجائش ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ معاملہ آگے نہ بڑھ جائے اور صنفی تعلق تک نہ پہنچے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لدھیانہ پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ سوال یہ ہے کہ جیسے روزے کی حالت میں اگر ہم ہیں جی اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ موبائل کے ذریعے یا کسی بھی بات کو لے کر کوئی گندی بات ہم سے کرتے ہیں یا کوئی فوٹو اچانک دکھا دیتے ہیں، تو کیا ایسے میں
मतलब रोजा मकरूह होगा या फिर जैसे साथ में काम करते हैं अचानक जी जी ठीक सर, वो दिखा देते हैं तो? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए लुधियाना से। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर से सर। जी सवाल पूछिए अपना। मैं रोजे की हालत में अगर पानी निकल जाए तो इससे रोजा क्या टूट जाता है या इससे रोजे की हालत में अगर इस तरह कोई और मसला हो जाए? रोजे की हालत में पानी निकल जाए? जी जी मुफ्ती साहब कुछ समझे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बेंगलोर से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए। मेरे को बताना है मौलवी साहब से कि मेरे पास सोना है जी मगर रकब नहीं है जी, अब मैं ज़कात कैसे करूँगी अदा? कितना है सोना आपके पास? कितना है? मेरे पास है 7 तोले से ज्यादा है। 7 तोले से ज्यादा है? 7 से ज्यादा है मगर मेरे पास तो नकद नहीं है। अब मैं कैसे करूँगी अदा उसकी ज़कात? ठीक, वही मुझे बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बेंगलोर से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कलकत्ता से बात कर रहा हूँ, राजा नारायणपुर से। जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि ये अरेतल लजी यकजुद्दीन जो है आयत जो है वो क्या 20 से पढ़ा जा सकता है या पूरा मुकम्मल पढ़ना पड़ेगा कोई भी? जैसे फवैलुल लिलमुसल्लिन हुम सलातहुम ताउन अल्लजी हुम यरबुल माउन, तो ये यहाँ से पढ़ने से पूरा मुकम्मल हो जाएगा या पूरा पढ़ना पड़ेगा? ये नमाज की हालत में ना, जब नमाज पढ़े ना। जी 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 ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कोलकाता से कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं औरंगाबाद से बात कर रही हूँ। जो मेरे हस्बैंड शराब पीते थे ज्यादा जी, तो उसके वास्ते मेरे को कुछ पढ़ने के वास्ते है क्या आपके पास? नहीं, आपका सवाल पूरा नहीं सुन पाया, फिर से करेंगी? दोहराएंगे सवाल आप? अपना सवाल दोहराएंगे आप? सुने नहीं आया आपको? टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी सवाल बताइए अपना। नहीं है टीवी चालू हमारे पास। जी सवाल पूछिए। ये मेरे हस्बैंड बहुत पी रहे, उनके वास्ते कुछ क्या बोलते सो उसके वास्ते होना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जम्मू एंड कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। सवाल ये है कि मेरी जो वाइफ है उनको मेरी छोटी बच्ची है जी, तो छोटी बच्ची जो है वो नमाज के टाइम उनकी कमर पे चढ़ती है, रुकू करने नहीं देती है, सुजदा करने नहीं, क्या वो इशारे में नमाज पढ़ सकती है उस हालत में? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हमें आंध्र प्रदेश से बात कर रही हैं। जी सवाल पूछिए। हमें आंध्र जी वो उर्दू कुरान पढ़ने के लिए कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे नहीं आता। उर्दू में कुरान पाक पढ़ना चाहती हैं आप? लेकिन पढ़ नहीं पाती हैं? हाँ पढ़ नहीं पाती। बचपन में बहुत तकलीफ से मैं पढ़ सकी नहीं हूँ लेकिन आज पढ़ने जाती हूँ। बच्चे बड़े हो गए जी, पढ़ने जाती हूँ। तो क्या पूछना चाह रही हैं? आपका सवाल क्या है? वही क्या बहुत कोशिश करती हूँ, हिज्जा से पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ सकती हूँ क्या? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब लुधियाना से सवाल आया था कि जैसे इससे पहले ही आपने जवाब दिया था कि रोज़े की हालत में कोई फ़ोटो इनको गंदा दिखा दे या मोबाइल पे कोई गंदा तस्वीर आ जाए तो ऐसी हालत में रोज़े पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा? देखिए रोज़े की हालत में बुरी चीज़ देखने और बुरी बात करने और बुरी बात सुनने से अपने आप को रोकना चाहिए, लेकिन अचानक कोई नज़र पड़ जाए या अचानक कोई दिखा दे तो इसकी वजह से आपके रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
اور مفتی صاحب انہوں نے جموں کشمیر سے سوال کیا تھا کہ روزے کی حالت میں اگر پانی نکل جائے یا کچھ اس طرح کی بات ہو جائے تو ایسی حالت میں روزے پہ تو کچھ اثر نہیں پڑے گا؟ اگر میاں بیوی آپس میں پیار و محبت کی بات کر رہے ہوں اور اسی پیار و محبت کے بات کرتے ہوئے شوہر کو ہیجانی کیفیت پیدا ہو اور اس کیفیت میں پانی اگر نکل گیا تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا. یا اسی طریقے سے جو کوئی غلط مناظر کو دیکھنے کی وجہ سے ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی اور پانی نکلا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا. یوں ہی بیماری کی وجہ سے یا بوجھ کے اٹھانے کی وجہ سے یا سوچ و فکر کی وجہ سے پانی نکل گیا تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. اور کولکتہ سے ایک بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ آیت الذی جو ہے وہ اگر ہم نماز میں 3 آیات شروع کی پڑھ لیں تو صحیح ہے یا بیچ میں سے پڑھ لیں صحیح ہے یا پوری ہمیں سورت پڑھنا چاہیے؟ نماز کے درست ہونے کے لیے 3 آیت کا پڑھنا یا ایک لمبی آیت جو 3 آیت کے بقدر ہو اس کا پڑھنا ضروری ہے. لیکن آپ نے جو آیت الذی کہا یہ تو بہت مختصر سورہ ہے, اس میں بھی اگر کٹ کر کے پڑھا جائے تو یہ بہتر نہیں ہے اور یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر 3 آیت کے بقدر ہے تو نماز درست ہو جائے گی, لیکن یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. جی مفتی صاحب جموں کشمیر سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کی جو چھوٹی بچی ہے جب ان کی بیوی جب نماز پڑھتی تو بچی جو ہے والدہ صاحبہ کی پیٹھ پہ چڑھ جاتی ہے, تو ایسی صورت میں کیا وہ کرسی پہ بیٹھ کے یا ویسے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ کہ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کی نواسی جو حضرت امامہ تھی کبھی کبھی آ کے آپ کے پیٹھ پہ بیٹھ جایا کرتی تھی, کبھی حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پیٹھ پہ بیٹھ جاتے تھے, کبھی سجدے کی جگہ آ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ہاتھ سے اتار دیتے تھے پھر آپ سجدہ کرتے تھے. تو آپ کے اہلیہ کو بھی یہ کہیے کہ ایک ہاتھ استعمال کر سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر بچہ بالکل یعنی گردن پہ سوار ہے تو تھوڑا یعنی انتظار کر لیجئے, اس لیے کہ اس کیفیت میں بچہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک رکتا نہیں ہے, وہ اچھلتا رہتا ہے. تو ایک ہاتھ کے ذریعے سے آپ اس کو ہٹا کر نماز پڑھ سکتی ہیں, اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور سوال ہے وہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا, مختصر جواب دیجیے گا کہ آندھرا پردیش سے ایک محترمہ نے سوال کیا تھا کہ یہ عربک نہیں پڑھ پاتی ہیں تو کیا اردو میں اس کا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے آپ کوشش کرتے رہیے, انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنے کا بھی آپ کو اجر اور ثواب ملے گا اور ایک نہ ایک دن آپ کو قرآن پڑھنے آ جائے گا. جب تک اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے آپ تیلگو میں یا اردو میں قرآن کریم کا ترجمہ یا اس کا ٹیکسٹ پڑھ سکتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ملک اسماعیل خان صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے مختصر نعت جو ہے 2 اشعار جو ہے سنا دیں. فارسی کلام پیش جی کر رہا ہوں. بالکل بالکل ارشاد. تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا دلم پشمردہ آوارا دلم پشمردہ آوارا زی سیاہ یا رسول اللہ چوسوے من گزر آری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. بہت بہت شکریہ ملک اسماعیل صاحب, بہت بہت شکریہ. اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہماری ناظرین کی رہنمائی فرمائی. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام افطار ٹائم. یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.